یعنی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی. آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اور باپ کو یہ فکر دامن گیر ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کیا کریں. ہمارے ہاں فکر یہ ہے کہ میرے بیٹے میرے بعد فقیر نہ بن جائیں، منگتے نہ بن جائیں، ہاں دستے نقد نہ ہو کے رہ جائیں. ان کے پاس جناب ایسا نہ ہو کہ بالکل مکان نہ ہو، کوئی مل نہ ہو، کوئی فیکٹری نہ ہو، کوئی دکان نہ ہو. ہماری فکر تو یہ ہے نا کہ یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. مگر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بیٹو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اسلام پہ قائم رہو گے، مسلمان بن کے زندگی گزارو گے؟ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. کہ ابا حضور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے جو ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا باپ تھا، الہ تھا، معبود تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، مسلمان رہیں گے. یہ ہے نا غم، یہ ہے فکر. یہ فکر تو ہے نبوی فکر، یوں سمجھیے. یہ فکر کیا ہے؟ نبوی فکر، نبی کا فکر. لیکن ہمارا فکر اس کے بالکل برعکس. ہم جاتے ہیں سفر پہ جاتے ہیں نا، تو جاتے ہوئے بڑی نصیحتیں، خیر خواہی باتیں کرتے ہیں اپنی اولاد کو، بھائی کو، عزیز کو. مگر نبی معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ کبھی وہ بھی یاد کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. یاد ہے یہ دعا؟ استودع اللہ دینک، میں تیرا دین اللہ کے سپرد کرتا ہوں. استودع اللہ دینک و امانتک، تیری امانت، تیرے جان کی امانت، تیرے دین کی امانت بھی، حفاظت بھی، تیرے جان کی حفاظت بھی. وخواتیم عملک، اور تیرے آخری عمل، زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے آخری عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے دین کی فرم برداری میں گزرے. میں اللہ کے سپرد میں کرتا ہوں. یہ جو اللہ کے ہاں سپرداری، یہ بھی تو اسی معنی میں ہے، اسی فکر میں ہے نا، اور اسی سوچ میں کہ یہ جو میرا نونہال اور یہ میرا بھائی اور میرا عزیز مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ہاں یہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. اب جدا ہونے کے بعد یا اللہ اس کا ایمان قائم رہے، ایمان محفوظ رہے، نیک عمل اس کے محفوظ رہے، اس کی جان ہی نہیں بلکہ اس کا ایمان اور اس کے اعمال حسنہ یا اللہ وہ محفوظ رہے، اس پہ قائم دائم رہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. یہ ہے نبوی فکر کہ کسی کو الوداع کرتے ہوئے جان کی ہی فکر نہیں بلکہ کس کی فکر ہے؟ ایمان کی بھی فکر ہے کہ تمہاری جان ہی سلامت نہ رہے بلکہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے. اور پھر یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں. تو ہمارے ایک دوست تھے، لطیفہ یاد آیا، ان کی بیٹی بہاولپور میں جزبار منڈی میں بیاہی ہوئی تھی. وہ بیٹی کو لینے کے لیے جب گئے تو جناب اس کی جو تھی کہنے لگے کہ یعنی بیٹی کی کیا کہتے ہیں سس، وہ جب الوداع کرنے لگی تو کہ اچھا پتر نہ سلام دے جائے، اچھا پتر اللہ دے سپرد، رسول دے سپرد، 11ویں والے دے سپرد، پانچ تن پاک دے سپرد، سپرداری کرنا ہے. تو ہمارے وہ دوست ہیں وہ کہنے لگے میں کیا ماں سانو پہنچن بھی دینا ہی کہ نہیں، سانو کسی کنڈے لگن دینا ہی کہ نہیں. وہ سامان جہاں 5-7 دے سپرد کیتا جاوے وہ راہ چ رہ جاتا ہے. ہانڈی نہیں تسی 3-4 پکا سکدیاں رل کے، ایک پکاوے تے پکدی ہے، ایک پکاوے تے ہانڈی پکدی ہے، نہیں تے کدی لون ود تے کدی مرچاں ود. تے جدو اینیاں دے سپرداری کرن ڈئی ہے تے پتہ نہیں سانو تو پہنچن بھی دینا کہ نہیں پہنچن دینا. سپرد کرو تو کس کے سپرد کرو؟ اللہ. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اللہ کے سپرد. یہ ہے نبوی سوچ اور نبوی طریقہ. باقی سارے ہمارے بنائے ہوئے.
ایک اللہ کا بندہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کرنے لگا، دعا کرنے لگا کہ یا فض اللہ، بھائی اللہ تیری حفاظت کرے۔ وہ کہنے لگا دیکھو اللہ تو فاسق کی بھی حفاظت کرتا ہے اور نیک کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر تو نہ کافر زندہ رہ سکتا ہے نہ مومن زندہ رہ سکتا ہے۔ اس میں تو کافر مومن دونوں برابر ہیں۔ یہ جو حفاظت، جب تک اللہ ذو الجلال چاہے گا مومن بھی رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا کافر بھی رہے گا۔ وہ تو حفاظت کی دعا اللہ سے کرنی ہے تو کرو کہ اللہ اس کے دین کی حفاظت رکھے۔ فرق تو ہوا نا، کوئی امتیاز تو ہوا نا، اللہ تیری حفاظت فرمائے، یہ تو ادھورا کلمہ ہے۔ بھائی اس حفاظت میں تو کافر بھی شامل ہے، فاسق بھی شامل ہے، لیکن ایمان والے کا فرق کیا ہے ایک دوسرے غیر ایمان والے سے؟ ایمان والے کا فرق یہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا اسلام محفوظ ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہاں دیکھیے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انک تحول بین المرء وقلبہ فحل بینی وبین معاصیک۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ۔ ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے نا فوراً اٹھ کرو، فوراً قبول کرو، اس میں سرد میری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ۔ اچھا اٹھتا ہے، اٹھتا ہوں جی، ابھی اٹھتا ہوں، اذان ہو لینے میں پھر چارپائی سے اٹھوں۔ جب اذان ہو گئی تو اس کے بعد پھر ابھی تو 15-20 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، اٹھتا ہوں۔ اب کیا ہے، وہ اس وقت پھر اٹھتا ہے بدنصیب جب سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، یا پہلی رکعت بھی جائز ہو جاتی ہے یا تشہد میں جا کے ملتی۔ اگر آذان ہوتے ہی جناب اس کے پاؤں زمین پہ آ جائیں، چارپائی کو وہ چھوڑ دے، بار وقت سنتے بھی پڑے گا، تکبیر اولیٰ کو بھی پائے گا، پہلی رکعت میں پہلی شام میں نماز بھی پڑے گا۔ یہ وہی نہیں مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو آپ کا بلاوا ہے، آپ کے بعد ٹھیک ہے جی اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی وہ بلاوا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اللہ کے رسول ہی کا تو بلاوا ہے، بتلایا ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا تو بتلایا ہوا ہے یہ بلاوا۔ یہ فرامین سارے یا احکام جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہے۔ پھر واقع جس طرح کہ صحابہ کرام نے یا صحابہ کرام کو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا اور انہوں نے امتثال امر اللہ کے مطابق من و عن اس کی تابعداری فوراً اس کی تابعداری۔ اب وہی احکام ہم سمجھے کہ وہ تو صحابہ کرام کے لیے تھے، ہمارے لیے نہ تھے، تو بتلائیے پھر نتیجہ کیا نکلے؟ ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ وہ احکام ہمارے لیے بھی ہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی وہ احکام ہے۔ جب وہ احکام ہمارے لیے ہیں تو جو حکم ہے ہمیں اس حکم کی بجا آوری میں سربیری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی کا شکار نہیں، کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور ساتھ یہ فرمایا واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ خوب جان لو کہ انسان کے دل کے درمیان ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی حائل ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا دل یوں سمجھو کہ جس طرح اللہ ذو الجلال کی دو انگلیوں کے مابین یقلبہ کیف یشاء، اللہ اس کو جس طرح چاہتے ہیں موڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، دلوں پہ تصرف رکھنے والے، میرے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ، میرے دل کو اپنے دین کی، اپنے اطاعت اور اپنے فرم برداری کی طرف موڑ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے، یہی دعا کر رہا تھا ایک آدمی۔ کیا کہتا تھا؟
اللہم انک تحول بین المرء وقلبہ، اللہ تو اپنے بندے اور اپنے بندے کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور میری فحل بینی و بین معاصیک، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان یا اللہ تو حائل ہو جا، میرے اور میرے گناہوں کے مابین یا اللہ تو کیا ہو جا، میں گناہ نہ کر پاؤں، درمیان میں حجاب بن جا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے مابین، تیری معصیت اور تیری نافرمانی اس کا ارتکاب میں نہ کر سکوں۔ فسمع عمر بن الخطاب وتعجب من دعائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ دعا سنی تو بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عجیب دعا کی ہے ابھی تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیں دین کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان العبد لیہم بالامرین من التجارۃ او الامارۃ حتی ییسرہ اللہ لہ، کہ دین کی حفاظت کبھی اللہ سبحانہ و تعالی مال دے کے کرتے ہیں، کبھی فقیر بنا کے کرتے ہیں، یہ اس کو اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت کس طریقے پہ ہو رہی ہے، حقیقتاً بلکہ ہے ہی حقیقت یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلوں سے کسی اعتبار سے آگاہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو فیصلہ لکھ دیا ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جفت القلم، قلم کی لکھی ہوئی سیاہی خشک ہو گئی، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ معاملہ سارے کا سارا ہوا مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہونا تھا، جو کسی نے کرنا تھا، جو اس کے لیے مقدر تھا، اللہ ذوالجلال نے اپنے علم کاملہ کی بنیاد پہ اس کو سب کچھ لکھ دیا، اور اللہ کا علم سچا ہے، اللہ کا علم غلط نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کی حفاظت مال دے کے اور کسی کی حفاظت مال چھین کے، کسی کو جناب تندرستی دے کے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے، کبھی امتحان تندرستی کی شکل میں، کبھی امتحان بیماری کی شکل میں، یا یوں سمجھیے کبھی امتحان فقیری کی شکل میں اور کبھی امتحان مال و دولت کی شکل میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العبد لیہم بالامرین من التجارۃ والمال، آدمی جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے مال ملنا چاہیے، میری تجارت میں اضافہ ہونا چاہیے، حتی ییسرہ اللہ، حتی ییسر لہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مال کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اصْرِفُوهُ عَنْهُ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں ایک بار وقت کے بعد، بس جتنا دینا تھا دے دیا، اب اس میں کمی واقع کر دو، اب یہاں تک رہنے چاہیے معاملہ، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اصرفوہ عنہ فإنی ان یسرتہ لہ ادخلتہ النار، اگر اب اس سے آگے فراوانی ہوتی گئی اور مال ملتا گیا تو اس مال کے زیادہ بہتات ملنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دین سے غافل ہو جائے گا، اطاعت سے منہ موڑ لے گا، اور یہ بیچارہ جہنم رسید ہو جائے گا، میں اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس یہاں اس میں رکاوٹ پیدا کرتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ فَيَزِلُّ يَتَطَيَّرُ وَيَقُولُ سَبَقَنِي فُلَانٌ وَقَضَى وَقَضَى، آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی، بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، یہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ معاملات جو ہے وہ توہم پرستی کا شکار ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دین کی حفاظت کا ایک پہلو یوں بھی کبھی بنتا ہے کہ مال دیا، اب دیتے 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 ہاتھ کچھ کھینچ لیا کہ اگر اس سے معاملہ حد سے آگے بڑھا تو کہیں یہ ایمان اور عمل صالح سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور یہ اس کے نتیجے میں جہنم رسید۔ وہ سالبہ کے ساتھ ہوا ہی تھا نا، وہ واقعہ مشہور ہے نا،
سالبہ کے ساتھ ہوا ہی تھا نا، بالآخر وہ مال اتنا بڑا کہ نمازوں سے گیا، جمعے سے گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات کی نازل فرمائی، مال کی محتاج کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اس میں کوئی وہ ضعف تو ہے، کمزوری تو ہے، لیکن حقیقت اس میں بھی یہی پنہا ہے کہ فرمایا ان من عبادی من لا یصلح ایمانہ الا الفقر، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا ایمان فقیری سے محفوظ رہتا ہے، اللہ ذو الجلال ان کو اتنا ہی دیتے ہیں، وہ اتنا ہی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مال دیتے ہیں، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْغِنَىٰ، ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب یہ مال کا ملنا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الصِّحَّةُ، اور کچھ وہ آدمی ہوتے ہیں جن کے ایمان کی حفاظت صحت اور تندرستی کی بنا پہ ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کی حفاظت بیماری اور پریشانی میں ہوتی ہے، بلکہ بعضوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ بیماری کی حالت میں ہم اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ صحت کے دور میں اتنے اللہ کے ہم قریب ہی نہیں ہوتے۔ بیماری کے دور میں انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، صحت میں اتنا قریب اللہ کے نہیں ہوتا، اور جتنی الحاح سے، جتنی عاجزی سے، جتنی انکساری سے، جتنی للہیت سے اور گر گرا کے پھر فقیری میں اور بیماری میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اور جو اس کو دعا میں وہ لطف آتا ہے، وہ نہ جناب صحت میں لطف آتا ہے وہ دعا مانگنے میں، اور نہ ہی مال کی بہتات کے دوران وہ لطف آتا ہے دعا مانگنے میں۔ یہ راز اللہ کے راز، یوں سمجھیے کہ یہ راز کس کے ہیں؟ اللہ کے راز ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس حالت میں اور کس کو کس کیفیت میں رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ، فرمایا کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے، ذکر اذکار کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ہاں نیکی کرنے کی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی توفیق نہیں دیتے، کیوں؟ لکے لا یدخلہ العجب، تاکہ اس میں عجب پیدا نہ ہو جائے، تاکہ اس میں عجب پیدا نہ ہو جائے۔ انہوں تو نماز پڑھنی نہیں ہوگی، میں تو اللہ کے فضل تھا جو بھی جا رہا، بیڑا غرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو آزمائش ہے نا۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اپنے لیے، سمجھتا ہے کہ میں جناب نیک عمل کروں، دعا اللہ سے کرتا ہے، لیکن شیطان دوسری طرف بھی تو کھڑا ہے نا، وہ اسی نیکی کو اس کے لیے جناب زہر حلال بنا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ تہجد کی نصیب عطا فرما دے، جناب مجھے روزے رکھنے کی توفیق، جناب نفلی روزے رکھ لے اور نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اگر ان کے ساتھ ساتھ وہ عجب کا شکار ہو کے رہ گیا تو وہ یہ کی کرائی ساری کی ساری محنت جو ہے وہ برباد۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو یہ توفیق نہیں دیتا تاکہ عجب کے نتیجے میں یہ جو تھوڑی تھوڑی کرتا ہے نا اور تعجب اور عجب کا شکار نہیں ہوتا، یہ اس سے بھی رہ جائے۔ اس لیے یہ راز ہے اللہ سبحانہ و تعالی، تقدیر ہے ہی سارا راز اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، امام بخاری نے ذکر کیا ادب المفرد میں، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی آیا بڑے ٹھنڈے سانس بھرنے لگا، ہائے، جیسے آج کے دور میں بھی ہے نا عاشقان مجلس عاشقان رسول بنی ہوئی ہے مجلس اسلام، چہرہ مورا دیکھیے تو کچھ بھی اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں، لیکن ہے انجمن عاشقان رسول۔ اب کیا وہ بھی کاش حضرت تسی کتنے خوش نصیب ہو، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور دے پیچھے جناب نال رل کے جہاد کیتا، حضور دے حکم دی فرما برداری کیتی، انہاں نوں ویکھ ویکھ کے اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں، تسی کنے خوش نصیب، کاش اسی بھی اس دور چ، اللہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حاصل کرتے، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوتی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہوش سے بات کرو، کیا کرتے ہو، ہوش سے بات کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں موجود تھے،
دیکھنے والوں نے آپ کو دیکھا لیکن ایمان انہی کے نصیب میں ہوا جن کے نصیبے میں اللہ نے ایمان رکھا ہوا ہے. رشتہ داروں کو بھی نصیب نہیں ہوا, پالنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوا, ہاں نگرانی کرنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوا. ہاں جو حضور کی حفاظت کرنے والے تھے, جو آپ کو جناب صادق امین کہتے تھے, آپ کی شناخوانی کرتے تھے, تعریف میں رطب اللسان تھے, لیکن ایمان کی دولت انہیں حاصل نہ ہو پائی. اگر تم وہاں ہوتے تو تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے یقیناً ایمان کی دولت مل جاتی. اب اگر کچھ ساتھیوں کو دولت ایمان کی ملی ہے اس دور میں, دیکھیے فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو, تو وہ صحابی بھی کیا ہے کہ ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, بیوی مسلمان ہے تو جناب خاوند جو ہے وہ کیا ہے, وہ کافر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی صاحبزادی ہاں ابو العاص کے گھر مدت تک وہ کفر کی حالت ہی میں, وہ تو جنگ احد کے بعد بہت دیر بعد ان کو ایمان لانے کی نصیبہ ہوا نا ابو العاص کا. زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر میں تھی. اب بتلاؤ کہ اگر وہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے, ایک طرف بھائی جنت میں جا رہا ہوگا, دوسرا بھائی جہنم میں جا رہا ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بیٹا جنت میں جا رہا ہوگا, باپ جہنم میں جا رہا ہوگا, بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچو تو صحیح. کوئی اللہ کا شکر ادا کرو اس دور میں ایمان جس وقت پھیلا, اسلام جس وقت پھیلا, اللہ نے تم کو اس دور میں پیدا کیا اور کسی رکاوٹ اور روک ٹوک کے بغیر اللہ نے تمہیں جناب ایمان کی دولت نصیب فرما دی. تیرے بیٹے بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, تو خود مسلمان. قیامت میں یہ پشیمانی تم کو تو حاصل نہیں ہوگی نا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی یہ پشیمانی تمہیں حاصل تو نہیں ہوگی, یہ پریشانی تو تمہیں لاحق نہیں ہوگی کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, میرا بھائی کہاں جا رہا ہے, میرا باپ کہاں جا رہا ہے. صحابہ کرام کو یہ مرتبہ ملنے کے باوجود پھر بھی یہ کیفیت ہوگی. اسی لیے تو فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت پڑھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قرۃ عین تو سچی ٹھنڈک تو آنکھوں کی تب ہے نا جب آپ بھی جنت میں جائے اولاد بھی جنت میں جائے. اگر آپ جنت میں جائے اور اولاد جنت میں نہ جائے تو انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں. فرمانے لگے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کا شکر کرو, جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حالت میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر کرو. یہ نہ تمنا کرو کہ جناب اس حال میں ہوتا تو میں یہ کرتا. آج بھی یہ تمنا موجود ہے نا, آج بھی یہ تمنا بھائیوں میں موجود ہے, ہر مسلمان میں یہ ہوتی ہے, خواہش تو ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے جناب آپ کی زیارت کرتے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے. لیکن یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ جناب زیارت کرتے یا آپ کے مقابلے میں تلوار لے کے آتے. اللہ یہ تو اللہ کو معلوم. اس لیے جس حالت میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے رکھا ہے اس پہ اللہ کا ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے, شکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حدود اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کی انسان پابندی کرے تو یقیناً جسم اور مال ہی نہیں بلکہ ایمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں, جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے فرامین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے بدولت میں جو نتائج اور ثمرات دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ پاک وہ وعدہ ہمارے ساتھ پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.